وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى کل من تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ الی آخر الحدیث، رواہ مشکات۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ اس زمانے کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ غیر مسلم تو غیر مسلم، اکثر مسلمان بھی اسلام کو اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح اسلام کو سمجھا جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے غیر مسلموں کو، بلکہ اکثر غیر مسلموں کو اسلام سے اعتراض ہیں، اسلام سے چڑ ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے اسلام کو ٹھیک سے پوری طرح سمجھا نہیں، اور جب پوری طرح نہیں سمجھا تو اس پر عمل بھی ادھورا کیا، اور اس ادھورے عمل کے نتیجے میں بہت سے دیکھنے والوں اور دیکھنے والیوں کو مسلمانوں کے طرز عمل سے وحشت ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک مسلمان نے بھی اسلام کو اس طرح نہیں سمجھا جس طرح اسلام ہے۔ اگر مسلمان دنیا کے اسلام کو سمجھتے اور پورے اسلام پر عمل کرتے اور اس طریقے سے جیتے جس طریقے سے اسلام بتا رہا ہے، تو شاید دنیا کے لوگ مسلمانوں سے محبت کرتے، پیار کرتے، ان کو اپنے سر پر بٹھاتے۔ اکثر اس زمانے میں اسلام کا تصور بدل گیا۔ کچھ لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے، صرف۔ کچھ لوگ اسلام کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف سیاست اور پولیٹکس ہے، صرف۔ اور کچھ لوگ اسلام کو کیا سمجھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اسلام کا ادھورا کنسپٹ ہے، یہ اسلام کا آدھا تصور ہے، اور اسی آدھے کنسپٹ کی وجہ سے میڈیا چونکہ اسی آدھے کنسپٹ کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں اسلام کو لے کر۔ اور یہی وہ خطرہ تھا، یہی وہ بات تھی جس کے بارے میں صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا۔ مشکات شریف کی روایت ہے جو ابھی میں نے جس کا ایک حصہ تلاوت کیا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، قریب ہے کہ وہ زمانہ آئے، میں کہتا ہوں اب تو آ گیا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہے گا۔ یہی ہو رہا ہے آج، اسلام کا نام باقی ہے، حقیقی اسلام تو بہت کم دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں شدید ترین ضرورت ہے کہ اسلام کو ٹھیک سے سمجھا جائے۔ نہ کیول مسلمانوں کا تو اولین فرض ہے کہ وہ اسلام کو سمجھیں، اس لیے کہ مسلمان ہو کر اسلام کو نہ سمجھنا یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی ڈاکٹر ہو لیکن ڈاکٹری کو نہ جانتا ہو۔
کیا کہیں گے ہم اس ڈاکٹر کے بارے میں جو ڈاکٹر تو ہیں بٹ ہی ڈونٹ نو اباؤٹ ڈاکٹری ایٹ آل، اس کو ڈاکٹری کا کچھ پتا نہیں ہے۔ ایک صاحب وکیل ہیں لیکن ان کو وکالت کا کچھ پتا نہیں، ایک صاحب انجینئر ہیں لیکن ان کو انجینئرنگ کا کچھ پتا نہیں، تو سوائے اس کے کہ ایسے ڈاکٹر ڈاکٹری کو بدنام کریں اور کوئی کام نہیں کریں گے، سوائے اس کے کہ ایسے وکیلوں سے وکالت بدنام ہو اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ اللہ بچائے، میں مسلمان اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے اسلام کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں لوگ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ مجھے دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ہے مسلمان، حالانکہ اصل اسلام تو قرآن اور حدیث ہے۔ لوگوں کو دیکھ کر جج نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اسلام ہے، وہ برا مسلمان ہو سکتا ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ بہرحال اس لیے اس زمانے میں شدید ترین ضرورت ہے کہ اسلام کو سمجھا جائے، اور نبی علیہ السلام نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کا نام باقی رہے گا، وہ اس لیے کہ لوگوں تم ایسے نہ بننا کہ صرف تم نام کے مسلمان رہو، تم اسلام اور ایمان کو سمجھنا۔ ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان ہونے کا مطلب سمجھے کہ مسلمان ہو کر مجھ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اور میں اپنے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں، آپ بھی مسلمانوں سے اسلام کو نہ سمجھو، آپ قرآن اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وانی سے اسلام کو سمجھو۔ مسلمانوں کو شاید آپ نے دیکھا ہے اس لیے آپ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں۔ آپ قرآن کو پڑھیے، آپ حدیث کو پڑھیے، اور میں پہلے ہی بتا دینا چاہ رہا ہوں، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، وہ مسلمان ہو یا وہ نان مسلم ہو، آپ کمنٹ کر کے بتائیے، میں انشاءاللہ سنڈے بیان میں اس کو دینے کی کوشش کروں گا، بلکہ بیان اور بات شروع کرنے سے پہلے میں ان سوالوں کا جواب دوں گا جو آج کے سیشن میں پوچھے گئے ہوں گے۔ کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ ہو، اسلام سے ریلیٹڈ ہو، کھلے دل سے آپ پوچھئے۔ کیا ہے اسلام؟ کیا اسلام صرف کرتا پاجامہ داڑھی اور ٹوپی کا نام ہے؟ نہیں، صرف۔ کیا اسلام صرف نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج اور عمرے کا نام ہے؟ صرف نہیں۔ یہ اسلام کا پارٹ ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے، یہ اسلام کا بیس ہے، یہ پورا اسلام نہیں ہے، اسلام کی شروعات ہے یہ۔ اسلام ہم انسانوں کے بہت محبت کرنے والے، بہت پیار کرنے والے، بہت شفیق اور بہت مہربان ہمارے خالق اور ہمارے کریٹر اور ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے ہمیں جو جینے کا بہت ہی پریکٹیکل، معتدل، بیلنسڈ اور بہت ہی جامع جو راستہ ہم انسانوں کو دیا ہے، جس پر چل کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کا نام ہے اسلام۔ اسلام is the best way of the passing life۔ کیسے جئیں گے ہم؟ اس کا جواب صرف ہے اسلام۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے کہ تم کیسے جیو گے۔ آپ کو حیرت ہوگی، قرآن میں یہ تک ہیں، بلکہ قرآن کی سب سے لمبی آیت اور ورس کس کے بارے میں ہے؟ وہ اس کے بارے میں ہے کہ انسانوں تم آپس میں قرضہ کیسے لو گے، ادھار لین دین کیسے کرو گے، اس کے بارے میں پریکٹیکل طریقہ۔ بالکل ایسے جیسے کوئی کمپنی اپنی پروڈکٹ کو بناتی ہے تو صرف پروڈکٹ کو بنا کر کے مارکیٹ میں چھوڑ نہیں دیتی، بلکہ وہ کمپنی پروڈکٹ بنا کر کے اس کو اس نے کیسے ڈیزائن کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر کے وہ ایک مینیفیسٹو تیار کرتی ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن ڈکلیئر کرتی ہیں۔ ہم میں سے جو کوئی مشین خریدتا ہوگا یا موبائل خریدتا ہوگا تو موبائل کے بل باکس میں
ایک گائیڈ بک آتی ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ بیٹری کو کتنا چارج کرو گے، آپ موبائل کو کیسے یوز کرو گے، کیسے یوز کرو گے تو نقصان ہوگا، یہ سب کچھ اس میں ہوتا ہے. ہم نہ پڑھیں یہ ہمارا قصور ہے. اب اگر کوئی وہ کمپنی وہ پروڈکٹ خریدنے والا اس کے رولز اور ریگولیشن کے مطابق جو اس کمپنی نے بتائے اس پروڈکٹ کو یوز کرے گا، استعمال کرے گا، تو یہ پروڈکٹ ٹھیک ٹھیک چلے گی. اور اگر کمپنی نے جو رولز اور ریگولیشن ڈکلیئر کیے ہیں اگر اس کے خلاف، اس کے اپوزٹ وہ اس پروڈکٹ کو یوز کرے گا، فار ایگزامپل اس میں لکھا ہے کہ آپ کو اس موبائل کو صرف 2 گھنٹے میکزیمم چارج میں رکھنا ہے، اور ہم نے اس اصول کے خلاف موبائل کو میکزیمم 3 گھنٹے چارج کیا، تو چانسز کیا ہے؟ یہ پروڈکٹ خراب ہو جائے گی، یہ پروڈکٹ کچھ کام کی نہیں رہے گی. فائدہ کس میں ہے؟ کہ اس کمپنی نے جو رولز اور ریگولیشن ڈکلیئر کیے ہیں اس کے مطابق، اس کے اکارڈنگ چلا جائے. اسی طرح ہمارے اللہ نے ہم انسانوں کے شفیق، کریٹر اور پیدا کرنے والے نے ہم انسانوں کو بنا کر، ہم انسان اس اللہ کی پروڈکٹ ہیں. کیا ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ کیا ہماری ماں نے ہم کو بنایا ہے؟ کیا ہم کو کسی نے نہیں بنایا؟ یہ تو نانسنس ہے. کیا ہم کو صرف نیچر نے بنایا ہے؟ بھائی نیچر بناتا تو سب کو ایک جیسا بناتا، نیچر بناتا تو سب کو اولاد ہوتی. بہرحال ہمارے کریٹر جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اس نے ہم انسانوں کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ دکھائیں گے سکھائیں گے مجھے کیا لینا دینا. نہیں، اس اللہ نے اپنی محبت کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے جو اس کو اپنے ایک ایک بندے سے ہیں، اس اللہ نے ہم انسانوں کو جینے کا راستہ دیا قرآن کی شکل میں. اور اللہ نے کہا کہ دیکھو میرے بندوں اور بندیوں، تم کو میں نے بنایا ہے، اس لیے میں جانتا ہوں تمہارے اندر کیا کمزوریاں ہیں، میں جانتا ہوں تمہارے اندر کیا ایبیلٹیز ہیں. تو لو میں یہ کتاب دے رہا ہوں، یہ گائیڈ بک دے رہا ہوں، تم اپنے پروڈکٹ کو، میں ایک پروڈکٹ ہوں تمام پروڈکٹ سے بڑھ کر انسان کی شکل میں. جب ایک معمولی مشین کو بنا کر کے رولز اور ریگولیشن کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا انسان کو بنا کر اس کے لیے کوئی مینیفیسٹو کی اور گائیڈ بک کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اس اللہ نے ہمیں وہ کتاب دی کہ انسانوں اس کتاب کو سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو یوز کرو، اس میں جو کہا گیا ہے وہ کرو، اس میں جو نہیں کہا گیا وہ مت کرو. ایسا کرو گے تو تم اپنے لیے ٹھیک ٹھیک طریقے پر چل پاؤ گے. ورنہ سیم اٹ از، جس طرح اس پروڈکٹ کے رولز اور ریگولیشن کے خلاف کرنے سے وہ پروڈکٹ خراب ہو جاتی ہے، تم اگر قرآن کے کہے ہوئے کے مطابق نہیں چلو گے تو انسانوں تمہاری مشین یعنی کہ انسان بھی خراب ہو جائے گا، انسان بھی بگڑ جائے گا، پھر وہ کوئی کام کا نہیں رہے گا. پھر سماج اور معاشرہ بگڑ جائے گا جب انسان کی پروڈکٹ بگڑ جائے گی. انسان کا سسٹم بگڑے گا تو دنیا کا سسٹم بگڑے گا، یہ طے ہے. اور انسان کا سسٹم ٹھیک ٹھیک ورک کرے گا تو دنیا کا سسٹم بھی ٹھیک ٹھیک ورک کرے گا. یہ سمپل سا اصول ہے. اور دیکھو مشین اگر زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو تو صرف مینیفیسٹو سے کام نہیں چلتا، بلکہ کمپنی ایک آدمی کو بھیج کر کے پریکٹیکلی بتا دیے کہ اس مشین کو دیکھو ایسے یوز کرنا ہے، ایسے یوز کرنا ہے، ایسے یوز. اگر مشین زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، انسان سے زیادہ کوئی کمپلیکیٹڈ ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے صرف قرآن نہیں دی، قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ نے نبیوں کو بھیجا. پچھلی زمانے میں اللہ نے کچھ کتابیں بھیجی، ان کے ساتھ نبیوں کو بھیجا، اور اسلام کا فائنل ایڈیشن پروفیٹ محمد کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بھیجا. کیوں؟ تاکہ وہ پریکٹیکلی اسلام پر عمل کر کے، قرآن پر عمل کر کے بتائیں کہ انسانوں تم کو کیسے جینا ہے.
یہاں تک کہ میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام دنیا میں ہم انسان کیسے جئیں گے، ہم پر حالات آئیں گے ہم کیا کریں گے، ہم پر دکھ آئیں گے ہم کیا کریں گے، ہمارے ماں باپ ہوں گے ہم ان کے ساتھ کیسا بیہیو کریں گے، ہماری لائف پارٹنر یعنی ہماری وائف اور ہماری بیوی ہوگی اس کے ساتھ ہم کیسا بیہیو کریں گے، ہمارے لڑکے ہوں گے ان کے ساتھ ہم کیسا ٹریٹ کریں گے، سماج اور سوسائٹی کے ساتھ ہم کیسے رہیں گے، پیسوں کا لین دین کیسے کریں گے، اگر کوئی دشمن ہم کو تکلیف پہنچا رہا ہے ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، ان سب کا طریقہ بتانے والا ایک راستہ جو ہمارے پیارے شفیق مالک اور خالق نے دیا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ کیا اس اسلام سے کوئی انسان نفرت کر سکتا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے میں نے ویوو کا موبائل لیا اور میں یہ کہوں گا کہ ویوو کی گائیڈ لائن نہیں مانوں گا، میں اپنے طور پر اس کو یوز کروں گا، میں 6 گھنٹے چارج میں رکھوں گا، تو ٹھیک ہے آپ اس موبائل کو 6 گھنٹے چارج میں رکھیے اور پھر دیکھیں ریزلٹ کیا آتا ہے۔ آپ نے اگر ویوو کا موبائل لیا ہے تو یو ہیو ٹو فالو دا گائیڈ لائن آف ویوو کمپنی، تو آپ کو ویوو کمپنی کی گائیڈ لائن کو فالو کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا۔ اور وہ ویوو ہی بتا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا، سیمسنگ نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ ویوو کے موبائل کو سیمسنگ نے ڈیزائن نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ہم انسانوں کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ تم کیسے جیو گے، اور ہم انسانوں کا فائدہ اسی میں ہے ہم اس طرح جئیں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، اور ہم تمام انسانوں کے پیدا کرنے والے شفیق رب نے، آلمائٹی گاڈ نے جو راستہ دیا ہے جس پر چل کر ہم آرام سے پیسفلی دنیا میں بھی ہیپینس والی زندگی گزار سکتے ہیں اور آفٹر دا ڈیتھ بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اٹ از دا اسلام۔ اسلام آتنکواد نہیں ہے، یہ اسلام جس کی میں بات کر رہا ہوں، اسلام فنڈامنٹلزم نہیں ہے، یہ ہے اسلام پریکٹیکل وے آف پاسنگ لائف ہے۔ اسی لیے اسلام میں سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے اسلام میں؟ اسلام میں یہ بھی ہے کہ تم نکاح کیسے کرو گے، اسلام میں یہ بھی ہے کہ تم ادھار لو گے اور بیچو گے کیسے، اسلام میں یہ بھی ہے کہ تم سب کے ساتھ ٹریٹ کیسے کرو گے، اسلام میں یہ بھی ہے کہ تم پولیٹکس کیسے کرو گے، اسلام میں یہ بھی ہے کہ تم اپنے مالک کی عبادت اور بھکتی کیسے کرو گے۔ بہرحال آج کی میری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کو سمجھیے، اسلام کو سمجھے بغیر دنیا میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ صحابہ نے اسلام کو سمجھا تھا، اس لیے صحابہ نے اس پورے اسلام پر عمل کیا، نتیجہ اور رزلٹ ہم سب نے دیکھا۔ ہم مسلمان آدھے اسلام پر چل رہے ہیں جس کا نقصان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے تمام سننے والوں اور سننے والیوں، چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو، کسی بھی دھرم سے ان کا تعلق ہو، میں بہت ہی رسپیکٹفلی آپ تمام آڈینس سے کہنا چاہتا ہوں، آپ تمام اسلام کو خود سمجھیے، کسی دوسرے کو دیکھ کر، مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھیے، آپ خود سے اسلام کو پڑھیے، اور کوئی سوال ہو اسلام سے ریلیٹڈ تو آپ ضرور کمنٹ کر کے کھلے دل سے انگریزی میں، ہندی میں، جو زبان آپ جانتے ہیں آپ اس میں پوچھیے، انشاءاللہ یہ عاجز اس کا جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ 2 کتابوں کو میں سجیسٹ کرتا ہوں اسلام کو سمجھنے کے لیے، آپ اس کو پڑھیے، وہ کتابیں انگریزی میں بھی ہیں، وہ کتابیں اردو میں بھی ہیں، اور وہ کتابیں ہندی میں بھی ہیں۔ سب سے پہلی کتاب ہمارے ملک کے مشہور عالم دین حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کے فادر اور والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب اسلام کیا ہے، بہت ہی سادی سی اردو زبان میں ہے، انگریزی میں اس کا نام ہے واٹ اسلام از، اسلام کیا ہے ہندی میں یہی نام ہے، بہت ہی سمپل، اور حضرت نے اسی لیے پڑھا ہے، اسی لیے لکھا ہے کہ عام مسلمان بھی اسلام کو سمجھ سکے۔ میں سجیسٹ کروں گا
اس کتاب کو آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کمنٹ کر کے آپ پوچھیے، اور کوئی بھی سوال ہو آپ وہ سوال ضرور کیجیے۔ اور دوسری کتاب انہی کی لکھی ہوئی قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے۔ اور دیکھو، جس طرح ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، وکیل کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی وکیل نہیں بن جاتا، حضرت نے اس کتاب میں لکھا ہے، اسی طرح صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے بھی یہ کافی نہیں ہو جاتا کہ ہم نے اسلام کو سمجھ لیا۔ ہمارے لیے اسلام کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر لوگ، کہ ہم اسلام کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھیں کہ میں تو بس ہو گیا مسلمان، نہیں، اللہ بچائیں، آج کے اکثر مسلمان بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہیں، یعنی یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کافی نہیں ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی آج کے اکثر مسلمان اس لیے ہیں کہ بس وہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے بائی چانس، ہمیں مسلمان بننا چاہیے بائی چوائس۔ اسلام کو سمجھیے، مزہ آئے گا، اور پھر اس اسلام پر عمل کرنے کا دل بھی کرے گا۔ قرآن کو سمجھیے، حدیث کو سمجھیے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیے۔ بہرحال یہ آج کی گفتگو کا موضوع تھا، امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں کچھ سمجھ میں بھی آئی ہوگی، اور اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو آپ ضرور کمنٹ کر کے پوچھیں، اور یہ ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ ہر سنڈے کو چلتا رہے گا اور جاری اور ساری رہے گا۔ آپ تمام سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور یہ بھی درخواست ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو خود بھی سمجھیں اور خود سمجھ کر دوسروں کو بھی پہنچائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر کے اس ویکلی ٹاک کو سنیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔